گھبرائی ہوئی زینب کے بارے میں، تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ نوحہ کس نے لکھا تھا یہ؟ پارٹیشن کے بعد جب یہ ناصر جہاں صاحب نے ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ یہ نوحہ پڑھا تو خود ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ نوحہ کس کا لکھا ہوا. جب لوگوں نے پوچھا، معلومات کی، تو ان کو بھی کیوریوسٹی ہوئی. اس وقت یہ تحقیق ہوئی اور یہ تحقیق یہاں تک پہنچی کہ آصف الدولہ جو نواب وزیر تھے اودھ کے، ان کے وزیر خزانہ تھے چھنو لال دلگیر، تخلص کرتے تھے. ان کے دوسرے بھائی تھے جھاؤ لال. یہ دونوں بھائی بہت بڑے عزادار تھے مگر ہندو تھے. تو چھنو لال دلگیر نے یہ نوحہ لکھا، گھبرائے گی زینب، اور مقبول ہوا. انہوں نے خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو، اور اس کے بعد انہوں نے نیت کی کہ وہ زیارت کرنے کے لیے کربلا معلیٰ جائیں. چنانچہ اس زمانے میں جو بھی طریقہ کار تھا شپ سے بہرحال جانے کا، 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا. وہ لکھنؤ سے بصرے ہوتے ہوئے پہنچتے تھے کسی طریقے سے. تو جب وہ بصرے سے کربلا معلیٰ وارد ہوئے، اس وقت آج کے جیسا یہ روضہ وغیرہ اور یہ سب چیزیں تو نہیں تھیں، پرانا وہ تھا اور کافی دور سے روضہ نظر آتا تھا. تو جہاں سے ان کو روضہ نظر آیا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے اتر پڑے وہ، اور وہاں سے اس پوائنٹ سے وہ گھٹنیوں کے بھر روضے تک گئے. اور اس کے بعد پھر وہ وہیں رہے 6 مہینے. کہتے ہیں کہ ان کے گھٹنے میں گٹے پڑ گئے تھے اور پھر وہ پیر ایسے ہو گئے کہ وہ اسی طرح چلتے تھے. مگر کیا ان کا عشق تھا کہ وہ انہوں نے پیر نہیں رکھا. جب کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی آپ سب تو آ رہے ہیں، آپ گھٹنیوں کے بل چل کے روضے میں آتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں شیور ہے کہ کس جگہ پہ نواسے رسول کا خون بہایا گیا ہے، میں وہاں پیر کیسے رکھوں. تو یہ دونوں بھائی چھنو لال دلگیر تو خیر وزیر خزانہ تھے اور بڑی یادگار عمارتیں اور چیزیں ان کی وہاں ہیں لکھنؤ میں اب بھی. دوسرے بھائی جو جھاؤ لال تھے وہ انجینئر تھے. اس وقت اس کو مہندس کہتے ہیں، جو ایران سے لوگ جا کے اور انجینئرنگ سیکھ کے آ جاتے تھے یہ بلڈنگ بنانے کی اور خاص طور سے برج بنانے کی. تو لکھنؤ میں، پرانے لکھنؤ میں امین آباد جاتے ہوئے، صدر جو وہاں کا ہے، صدر میں جاتے ہوئے ایک پل ہے، وہ آج تک جھاؤ لال کا پل کہلاتا ہے کیونکہ وہ ان کا بنوایا ہوا ہے. صحیح. ہاں، تو وہ جھاؤ لال صاحب اپنے عمارتیں بنوانے کے اس سے وہ، اور جھاؤ لال روڈ بھی ہے لکھنؤ میں، ان کے نام سے ہی منسوب ہے وہ. اور چھنو لال دلگیر صاحب کا یہ باقی اس کے بعد انہوں نے بہت سے مرثیے بھی لکھے، وہ آج دریافت ہو گئے. ہمارے بھائی ضمیر اختر نقوی صاحب کے کتب خانے میں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو ہیں ابھی غیر مطبوعہ مرثیے چھنو لال دلگیر کے ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ کے تقریر بھی مجلس بھی لوگوں کو پڑھ کے بتائی تھی اور آرٹیکل بھی لکھا ہے. لیکن ابھی بھی لوگ ناواقف ہیں بہرحال. اور ان دو بھائیوں کی تاریخ، حالانکہ نوحہ تو مرثیہ بہت مشہور ہے اور اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے لکھا ہے. اور یہ آج نوحہ پہلی اتنا دفعہ مجھے اتنا مشہور ہوا کہ اس کو ایک سے زیادہ نوحہ خانوں نے، انجمنوں نے پڑھا، اور وہ پڑھنے والے بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے. یہ دریافت ہوئی تھی 2017 یا 18 میں. ہمارے بھائی صاحب نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا اور وہ لکھنؤ کے یا غالباً دہلی کے وہاں کسی کے اخبار یا کسی میگزین میں چھپا تھا، مگر اس کی وہ آرٹیکل موجود ہے، ان کی کاپی. تو اس سے پھر یہ جو لائبریری آف کانگریس میں امریکہ کے کچھ کتابیں اور کچھ چیزیں ہمارے بھائی صاحب کے نام سے وہ گوشہ وہاں ریزرو کیا ہے امریکی لائبریری میں کانگریس کی، وہاں بھی یہ موجود ہے. اور ان کا پورا دیوان بھی موجود ہے چھنو لال دلگیر کا، غزلوں کا اور ان کے لکھے ہوئے مرثیے. یہ لائبریری آف کانگریس میں جو چیزیں ہیں ہمارے بھائی صاحب کی دی ہوئی تحفے کی، اس میں سے ایک آئٹم یہ بھی ہے. آپ پرمیشن دے رہے ہیں اس کو میں فارورڈ کر دوں کیونکہ بڑی انفارمیٹیو ہے یہ. آپ جس کو چاہے فارورڈ کریں، لوگوں کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. صحیح ہے، بالکل پتہ چلنا چاہیے.